ضروری پوائنٹس ہیں، میں نے کہا یہاں پہ ہم سب کو افیکٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین، یہاں پہ انہوں نے مظاہرہ کیا، ان کے ذریعے معاش کا مسئلہ ہے، ان کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے۔ حکومت کسی کا بھلا اس ٹائم پہ نہیں کر سکتی ہے سر، تو کم از کم کسی کو نقصان تو نہ پہنچائے۔ آپ بجلی کے ریٹ دیکھیں، آپ گیس کے ریٹ دیکھیں، آپ اشیاء خورد و نوش کے ریٹ دیکھیں، افراد زر دیکھیں۔ ان کی نوکریاں ان کے منہ سے نوالا آپ چھین رہے ہیں، ان کے گھر کا چولہا بند کریں، خدا را ہوش کے ناخن لیں۔ اتنے لوگوں کی، آپ کی 22 کروڑ عوام جو ہے وہ بددعائیں دے رہی ہے، اور بالخصوص یہ ساتھی بھی، یہ آپ کے محنت کش لوگ ہیں۔ اس کے اوپر نظر ثانی حکومت کی ضرور ہونی چاہیے، اور ان کے ساتھ ہماری ٹیم، ہمارے جو MNAs گئے تھے، انہوں نے وہاں پہ ان سے ملاقات کی تھی، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگ ضرور اس پہ اٹھائیں گے۔ ایک چیز۔ دوسری اہم چیز جناب اسپیکر، آپ سے ابھی آپ کے چیمبر میں بھی بات ہوئی ہے کہ کل ہم لوگ وہاں پہ گئے تھے، اور ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو اس ہاؤس کے ممبر بھی رہ چکے ہیں، جناب اسپیکر، ان کو جو فیسلٹیز ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی، ان کو وہ فیسلٹیز ملنی چاہیے۔ اور سب سے اہم چیز، ان کے بیٹوں کے ساتھ جو ان کا ایک حق ہے بات کرنا، ذرا ایک منٹ ذرا جناب اسپیکر، سب سے اہم چیز کہ ان کے بیٹوں کے ساتھ جو بات چیت ہوتی ہے وہ ان کو لاؤ نہیں ہو رہی، مہینہ نہیں ہو رہی۔ اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں جناب اسپیکر ایز کسٹوڈین آف دا ہاؤس، اور وہ آپ کے فارمر ممبر رہ چکے ہیں، ایک سب سے بڑے پارٹی کے وہ ہیڈ ہیں، وہ ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، میرے پارٹی کے چیئرمین ہیں اور وکیل ہیں، بیرسٹر ہیں، یہاں پہ علی محمد خان صاحب ہیں، شبلی فراز صاحب لیڈر آف دا ہاؤس اینڈ لیڈر آف دی اپوزیشن ان سینٹ ہے، میں خود MNA ہوں سر، یہاں پہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں۔ ہم لوگ جاتے ہیں گھنٹوں وہاں پہ، گیٹ پہ ہمارے ساتھی اور سارے بیٹھے ہوتے ہیں، دھوپ ہو بارش ہو جس طرح بھی ہو وہاں پہ، اور یہ انسلٹ ہاؤس کی ہے، یہ ایک پہیہ گھومتا رہتا ہے۔ وہاں پہ ایک شیڈ ہے جہاں پہ آپ کے قیدیوں کی جو فیملیز آتے ہیں، ملنے والے آتے ہیں، ان کو بٹھایا جاتا ہے۔ وہاں پہ ایک طریقہ کار سے اڈیالہ جیل میں ملنا چاہیے، اور ایک پروسیجر فالو ہونا چاہیے، ہم لوگ اتنا کہتے ہیں۔ اور ان کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جو ان کا ڈیو رائٹ ہے وہ ان کو ضرور ملنا چاہیے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کا۔ تیسری اہم چیز جناب اسپیکر یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں پہ اسٹینڈنگ کمیٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی، اس کی میں بھی ممبر ہوں، بیرسٹر گور صاحب بھی ممبر ہے، ہمارے 2 اور ساتھی ممبر ہیں، اس کی میٹنگ ہوئی۔ سب سے اہم چیز وہاں پہ یہ ہوئی جناب اسپیکر کہ کئی افسران وہ وہاں پہ آئے نہیں۔ کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا جی ہماری GHQ میں میٹنگ ہے، ہمارے فلانے ہیڈ کوارٹرز میں میٹنگ ہے۔ کیا سٹینڈنگ کمیٹی جو ہے وہ یہ ہاؤس پریزیڈنٹس نہیں لیتا باقی جگہوں سے؟ کیا آپ کسی جنرل ہیڈ کوارٹرز کا، ایئر ہیڈ کوارٹرز کا، نیول ہیڈ کوارٹرز کا، جنرل ہیڈ کوارٹرز کا آپ حوالہ دے کے تو ادھر سے رائے فرار لیں گے؟ جناب اسپیکر پلیز امپوز دا ریٹ آف دا ہاؤس، اور یہ یہاں پہ آپ کی رولنگ چاہیے ہمیں کہ جب سٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں تو وہاں پہ جو متعلقہ افسران ہیں انہوں نے وہاں پہ آنا ہے۔ یہ اپوزیشن یا گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم ساروں کا جو ریپرزینٹیٹیوز بیٹھے ہیں، یہ ہم ساروں کا مسئلہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر وہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ جی یہ جو انٹرنیٹ ڈاؤن گریڈ ہوا ہے سپیڈ کا، انٹرنیٹ آج کل کے ماحول میں ہم لوگ، آپ کے پاس جناب اسپیکر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے آگے دنیا چلی گئی ہے، لوگ کہاں پہ جا رہے ہیں، اور ہم لوگ اس وقت کیا کر رہے ہیں کہ اور کوئی چیز نہیں ملی، انٹرنیٹ کا گلا گھونٹوں کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا نام نہ چلے۔ او بھائی کیا آپ چاہتے ہو؟ وہ تو پہلے لوگوں کے دلوں میں بس رہے ہیں۔ دوسری اہم چیز یہاں پہ میں کہوں گا، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ 28 اگست تک، ہمارے ساتھی یہاں پہ شاید ہوں گے وہ اس کو واؤچ فور کریں گے، 28 اگست کا ریکارڈ دیکھ لیجیے گا اسٹینڈنگ کمیٹی کا، انہوں نے کہا تھا کہ جی انٹرنیٹ سپیڈ ٹھیک ہو جائے گی۔ کل اخبار میں آیا تھا کہ جی نوید قمر صاحب آپ اس کو واؤچ فور کر سکتے ہیں کہ جناب اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ،
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله جی عمر ایوب صاحب بہت شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر میں بات کر رہا تھا کہ آئی ٹی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو ڈیٹس دی تھی وہاں پہ ریکارڈ آپ چیک کرا لیجیے گا. میں نے وہاں پہ جو اہلکار آئے ہوئے تھے میں نے کہا یہاں پہ جو بھی آپ بات کریں گے یہ نمبر 1 ریکارڈ ہوگی اور آپ یہاں پہ غلط بیانی کریں گے تو آپ پرجری کمٹ کریں گے. آپ انڈر اوتھ ہیں, آپ نے صحیح بات کرنی ہے. وہاں پہ انہوں نے غلط کمٹمنٹس کی اور غلط بیانی کی اور ابھی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ویب مینجمنٹ سسٹم وہ اس کو انسٹال کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کی انٹرنیٹ سپیڈز ڈیگریڈ ہو رہی ہیں. یہ غلط بیانی, اس جھوٹ کا جو حکومت کے لوگ وہاں پہ کر رہے ہیں اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور انہوں نے پرجری کمٹ کی. اور میں ہاؤس کے توسط سے جناب اسپیکر آپ کے توسط سے, آپ ہمارے کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے, ان کو بلائیں اور ان سے کہیں آپ کے خلاف ہم لوگ ایکشن لیں گے. یہ نہیں کہ آپ کے خلاف ایکشن کیوں نہ لیا جائے, ان کے خلاف جھوٹ بولنے پہ ایکشن لینا چاہیے جناب اسپیکر, تب اس ہاؤس کا جو ہے ریٹ وہاں پہ مانی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر بلوچستان کا ایشو, بلوچستان میں آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے سر آپ ریت میں ڈال دیں اور آپ کہیں کہ جی مسئلہ کوئی نہیں ہے, ہم شانتی ہے, نہیں ہے. وہاں پہ مارنگ بلوچ صاحبہ جو وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں یا باقی نوجوانان پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ان کو کوئٹہ پریس کلب میں کیوں ڈینائی کر رہے ہیں کہ وہ بات چیت نہ کر سکیں؟ کوئٹہ پریس کلب میں بات چیت کرنا کوئی وہاں پہ ممانعت ہے؟ آپ پریس فریڈم نہیں دے رہے ہیں. ایک سائڈ پہ آپ لوگوں کا گلا گھونٹ رہے ہیں, دوسری سائڈ پہ آپ کہتے ہیں آپ نے بات نہیں کرنی, آپ ان کو منہ جو ہے ان کو اس پہ آپ اس کو بند کر رہے ہیں, ٹیپ لگا رہے ہیں. کہاں پہ ہم لوگ جا رہے ہیں؟ وہاں پہ ریزنٹمنٹ, فرسٹریشن بلوچستان میں بڑھ رہی ہے. وہاں پہ جناب اسپیکر, وہاں پہ یہ جو گورنمنٹ کے ٹریجری کے ممبرز ہیں بلوچستان کے, یہ ان کی کوئی مصلحت ہوگی, نہیں بات کر سکتے. ہم لوگ بات کر رہے ہیں, اچھا صاحب ہیں یہاں پہ بات کر رہے ہیں, ہم لوگ جا چکے ہیں. وہاں پہ جو خوفناک انفارمیشن آ رہی ہے جناب اسپیکر کہ لوگ وہاں پہ تنگ ہیں. جو ابھی یہ اے پی سی انہوں نے کی ہے, کوئٹہ میں کی ہے, ریڈ زون کے اندر کی ہے, جا کے پشین میں کریں نا جناب اسپیکر. وہاں پہ آپ پشین میں بہترین ریسٹ ہاؤس ہے, ادھر جا کے کریں. آپ چمن میں جا کے کریں, زیرو لائن کے قریب, وہاں پہ ایک لیویز کا ایک پورا قلعہ ہے, ادھر جا کے کریں. لوگوں سے ملیں, پوچھیں. وہاں پہ انفورس ڈسپیئرڈ پرسنز کا مسئلہ بلوچستان میں جناب اسپیکر ایک جس کو کہتے ہیں اوپن وونڈ, ایک کھلا ہوا ایک زخم ہے, مرم پٹی کریں. ہمارے پاکستانی بھائی ہیں, بلوچ یوتھ, پختون یوتھ, خدارہ جناب اسپیکر ہماری ایک اکائی ہے, پالیسی ہمیں واضح کریں جناب اسپیکر. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ کہوں گا کہ ہمارا یہاں پہ پنجاب میں, اسلام آباد میں ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھی انفورس ڈسپیئرڈ پرسنز بندہ ایک شخص ہے جناب اسپیکر, ہمارا ایکٹیوسٹ ہے عمر سلطان. کے پی ہاؤس میں مجھے 3 دن پہلے رات کو 11:30 بجے مجھے ملتا ہے, صبح مجھے پتہ لگتا ہے جناب اسپیکر اس کو اٹھا لیا F10 سے.
کہاں پہ کوئی پتہ نہیں ہے, کوئی جگہ نہیں ہے, گاڑی اس کی وہاں پہ ایفٹن تھانے کے سامنے پتہ مطلب ملتی ہے, برآمد ہوتی ہے. جناب اسپیکر ہمارا ملک ہے یا بنانا ریپبلک ہے؟ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ اور یہی وجہ ہے جب رول آف لا ملک میں نہیں ہوگا تو جناب اسپیکر یہاں پہ نہ انویسٹمنٹ ہوگی نہ کچھ اور چلے گا. ان چیزوں کو ہمیں اس کا تدارک کرنا ہے جناب اسپیکر. ہمارا جناب اسپیکر آخری 2 پوائنٹ ضروری ہیں. اس کے انفورسڈ ڈسپیوٹیڈ پرسنز کے ساتھ 40 دن ہو گئے ہیں. شیخو پورہ سے ہمارا ساتھی ہے قاسم اوپل, کوئی اس کا پتہ نہیں ہے. جب ہم جاتے ہیں انفورسڈ ڈسپیوٹیڈ پرسن, یہ ایک نیا ٹرم آ گیا ہے, اس سے ریزنٹمنٹس بڑھ رہی ہیں جناب اسپیکر ملک میں. جناب اسپیکر آخری پوائنٹ میرا ہوگا, اس وقت پاکستان میں جو مانسونز کی بارشوں کی وجہ سے جو شدت آئی ہے آپ کی فلڈز کی, سیلاب کی مختلف جگہوں میں, چاہے وہ بدین ہو, چاہے وہ سندھ کے مختلف علاقے ہوں. جناب اسپیکر آپ کے کے پی میں فلڈز آئے ہیں, آپ کے بلوچستان میں جتنا نقصان ہوا ہے, سرگودا میں ہوا ہے, یہ سارے کا سارا جناب اسپیکر ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کے اوپر باقاعدہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. فیڈرل گورنمنٹ کو سامنے آنا چاہیے کہ یہ ایرا کے ذریعے, اس کے ذریعے کیا یہاں پہ کر رہے ہیں فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں. جناب اسپیکر یہاں پہ میں یہ بھی کہوں کہ کورم کی سچویشن, اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. یہاں پہ ہمارے سارے ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو بارڈر ایریا لگتا ہے ہمارا کے پی گورنمنٹ ہماری ہے, پر جو سیکیورٹی فینسنگ ہے وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے. وہاں پہ ہمیں بتایا جائے کہ آپ کا جو فینس کے اوپر جو انفلٹریشن یا ہو رہی ہے یا جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں, اس کے اوپر کیا تدارک ہو رہا ہے. جناب اسپیکر ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں, اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ اس ہاؤس پہ ڈسکشن نہیں ہوگا تو کہاں پہ ہوگا؟ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ یہ ساری چیزیں تھریش آؤٹ ہونی ہیں, پالیسیز یہاں پہ آئیں گی تو تب ملک کو فائدہ ہوگا. جناب اسپیکر بہت شکریہ. آپ نے احسان ورک صاحب کا جناب شکریہ ڈاکٹر صاحب. جناب اسپیکر ہمارے ساتھی ہیں احسان ورک صاحب, یہاں پہ ایم این اے رہے. قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے آرڈر کر دیا. جناب اسپیکر پی ٹی آئی کے کیسز ہم لوگ بارہا کہہ چکے ہیں, چیف جسٹس کو پی ٹی آئی اور عمران خان کے کیسز نہیں سننے چاہیے, امپارشل ہونا چاہیے جوڈیشری کو. ہی شوڈ ناٹ بی ہیئرنگ کیسز. ہم لوگ یہ میں فلور آف دا ہاؤس پہ بات کر رہا ہوں, باہر بھی کر رہا ہوں, اور نئی ان کی ریپلیسمنٹ چیف جسٹس کی فل فور جو ہے وہ حکومت کو نیم کرنی چاہیے.